میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے۔ قالوا سلاما انہوں نے سلام کیا، قال سلام انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک تلا ہوا بچڑا لائے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پیدا ہو گئے تھے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی بھی تھی، ان کا نام تھا سارہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور ہر میاں بیوی کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ اولاد ہو۔ شادی کے بعد بڑی چاہت یہی رہتی، شادی سے پہلے یہ چاہت رہتی ہے کہ شادی ہو جائے، اور شادی کے بعد یہ چاہت رہتی ہے کہ اولاد ہو جائے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اولاد نہیں تھی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلی اولاد ہوئی ہے وہ بھی 86 سال کی عمر میں یا تقریباً 90 سال کی عمر میں ان کو پہلی اولاد ہوئی۔ وہ بھی بہت دعا کیے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو قرآن نے ذکر کیا کہ نبیوں نے اولاد کس سے مانگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے کہ نبیوں نے اولاد کس سے مانگی، اللہ تعالیٰ سے۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اولاد کس سے مانگتے ہیں، کسی مزار پر چلے جاتے ہیں، کسی بزرگ سے درخواست کرتے ہیں۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ایک صاحب کے یہاں اولاد ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں صاحب کی دین ہے، اپنے کانوں سے، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ، میں نام ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو وہ سمجھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں کی دین ہے۔ دین دینے والی ذات کون ہے؟ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، وہ بھی اولاد۔ پارہ نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَخْلُقُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کی بادشاہت ہے آسمان میں زمین میں، یخلق ما یشاء جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا جس کو چاہے بیٹی دے، یعنی بیٹی کا ذکر پہلے، لیڈیز سمجھ میں آئی بات، یعنی اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا۔ اور ایک صحابی حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حدیث شریف نہیں ہے، یعنی حدیث حضور کی بات کو کہتے ہیں، صحابی کے قول کو اثر کہتے ہیں۔ تو حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام حضرت واصلہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کو پہلے بیٹی ہو وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ پہلے ذکر بھی دیکھو کس کا ہو رہا ہے، لڑکی کا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور جس کو چاہے بیٹا دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا جس کو چاہے دونوں دے، بیٹا بیٹی دونوں دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جس کو چاہے بانجھ رکھے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال نبیوں نے کس سے درخواست کی اولاد کی؟ اللہ سے۔
ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے؟ جب اللہ تعالی ہمارے پاس موجود ہے تو کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے در سے؟ اقبال، پتہ نہیں اقبال کا شعر ہے کہ نہیں، لیکن اب وہ بڑے آدمی گزرے ہیں تو کوئی بھی شعر ان کے نام سے چپکا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ علامہ اقبال کا شعر تو نہیں ہے، لیکن نام ان کا استعمال ہوتا ہے۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے در سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ اللہ سے کون سا کام نہیں ہوتا ہے جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان ربی قریب مجیب، کل حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم سے کہ میرا رب بہت قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مانگو تو صحیح۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی، لیکن حضرت سارہ کی بھی چاہت تھی کہ اولاد ہو، لیکن ادھر یہ لوگ عمر دراز بھی ہو گئے تھے، بوڑھے بھی ہو گئے تھے۔ اب فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، حضرت میکائیل علیہ السلام کو اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لیکن آدمیوں کی شکل میں خوشخبری لے کر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے اور انہوں نے سلام کیا۔ کنہوں نے؟ فرشتوں نے۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ میزبان کے گھر جب مہمان آئے تو مہمان کو چاہیے کہ میزبان کو سلام کرے، یعنی آنے والا گھر والوں کو سلام کرے۔ یہ مسئلہ اس سے نکل رہا ہے۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ تو یہاں صرف سلام کا ہی ذکر ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ انہوں نے السلام علیکم کہا اور انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ یہ تو عرف میں بھی بولتے ہیں کہ بھائی فلانے آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے، یہ نہیں کہتے کہ فلانے آدمی نے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے۔ ایسا کون کہتا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا بھائی کہ فلانے نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی عرفی معنی اور عرفی انداز ذکر کیا ہے اللہ پاک نے کہ ان لوگوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، لیکن طریقہ کیا؟ جو ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے وہی طریقہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر دیر نہیں لگائی کہ پہلے پانی لا کر دے دیا، پھر وہ مہمان بیٹھے ہیں، پھر 15 منٹ کے بعد چائے اور نمکین لا رہے ہیں۔ دیر نہیں لگائی، ایک تلا ہوا بچڑا لائے ترنت، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانور پالتے تھے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ نوکیلے دانت جو دیے ہیں انسان کو، ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ شیر کے دانت دیکھے ہوں گے آپ، تو اس کے بھی نوکیلے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسان کے اندر بھی فٹ کیے ہیں یہ گوشت کھانے کے لیے، سبزی کھانے کے لیے ہی اگر اللہ نے انسان کو بنایا ہوتا تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیتے ہو؟ بھینس جیسے دانت دے دیتے چوڑے چوڑے، یا بکری جیسے دانت دے دیتے چوڑے چوڑے۔ دیکھو چوڑے دانت بھی ہیں، وہ بھی پیزا برگر کھانے کے لیے ہے، لیکن یہ جو نوکیلے دانت ہیں وہ جو ہے چکن اور مٹن کھانے کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانور پالتے تھے، فوراً ایک تلا ہوا بچڑا لائے، جس کو ہمارے ہاں اسٹارٹر بولتے ہیں۔ تو اسٹارٹر میں کیا ہوتا ہے؟ سالن تھوڑی ہوتا ہے، تلا بنی ہوئی چیز ہی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہاں مہمان نوازی، مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلے روئے زمین پر مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ کل 26ویں پارے میں آپ نے آخر میں سنا ہوگا، اگر سنا ہوگا تو هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے معزز مہمانوں کا کیسے اکرام کیا؟ یعنی ان کی مہمان نوازی کا ذکر قرآن میں کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو فوراً جا کے بچڑا تلا ہوا پیش کر دیا مہمانوں کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، ان کو لگا کہ بھائی عام آدمی ہے۔ اب دیکھو اس سے دوسرا مسئلہ نکلتا ہے جو کہ حدیث شریف میں بھی ہے، اقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ سلام کرو جس کو تم پہچانتے اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی، مسلم ہے سلام کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگ کو پہچان نہیں رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ تو حدیث شریف میں بھی اس بات کی تاکید ہے کہ سلام کو عام کرو اور جس کو پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اور مسلمان ہے اس کو بھی سلام کرو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ صرف پہچان والے کو سلام کریں گے، یعنی پہچانتے ہوں گے سلام کریں گے، باقی مسلمان ہیں تو اس کو سلام نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر مہمان نوازی بھی دیکھیے،
اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جو کچھ حاضر ہو فوراً مہمان کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو بٹھا کے رکھے، پانی پلا کے صرف، ارے بھائی پانی تو ہر جگہ مل رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ ابھی یہ بڑی راتوں میں جو ہے یہاں مسجدوں کے باہر پانی رکھنا کیسا ہے، تو اس کا جواب اچھی طرح سمجھ لیں، پانی نہ رکھیں۔ بڑی رات عبادت کے لیے کہ گھوم کر پانی پینے کے لیے؟ بولے وہ شاپنگ واپنگ والے آتے ہیں اور آتی ہیں تو ان کے لیے پانی کی آسانی ہوگی، یہ رات شاپنگ کی ہے بھائی، یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ تو ہم نے اور آپ نے شاپنگ کی بنا رکھی ہے، اور پھر پانی کا بھی انتظام ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے کھانے کا بھی انتظام ہوگا اور ہو بھی رہا ہے، کہیں کہیں چوک چوک پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور صفا چٹ، تو یہ سب کیا ہے بھائی؟ کھانا پینا بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے، تو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیں۔ فوراً انہوں نے تلا ہوا بچڑا لائے۔ بچڑا کسے کہتے ہیں؟ گائے کے بچے کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اس زمانے سے ہی فیورٹ ہے یہ۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، سو جب انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھتے تو ان سے متوحش ہوئے، یعنی تھوڑا خوف زدہ ہوئے اور ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا گھبراؤ مت، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب وہ تو فرشتے تھے، وہ کھاتے اور پیتے تھوڑی ہیں، انسانی شکل میں اللہ نے بھیج دیا تھا ان کو، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ تو عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، جس کام کے لیے بنائے گئے اسی میں لگے رہتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہی کام کرتے رہتے ہیں جس کو ان کا آرڈر ہے، جس کام میں اللہ نے لگا دیا اسی کام میں لگے رہتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں، ان کو انسانی ضروریات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس لیے بعض مشرکین یہ کہتے تھے لولا انزل علیہ ملک، کیوں فرشتہ نازل نہیں ہوا؟ فرشتہ آتا ہمارے پاس اور اللہ کا پیغام لاتا، ہم اس کے پیغام کو مانتے۔ تو وہاں یہ مفسرین جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جواب دیتے ہیں کہ فرشتہ تمہارا رول ماڈل نہیں ہو سکتا ہے، انسان ہی کو اللہ نے نبی بنایا انسان کے درمیان، تاکہ انسان اپنے جیسے آدمی کو دیکھ کر نقل کر سکے، ورنہ فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ شادی کرتا ہے، تو یہ سب سنتیں کہاں سے آتی؟ کھانے کی، پینے کی، شادی کی، سمجھ میں آئی بات؟ اور آدمی ایسا نہیں کہ وہ فرشتہ بن جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے حضرت انسان کو ہی نبی بنایا، اور پھر انبیاء کرام جو ہیں وہ افضل ہے فرشتوں سے بھی۔ تو اب اگر فرشتے کو نبی بنایا جاتا تو اس سے افضل تو انسان ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے نبیوں کو جو سلسلہ ہے وہ انسانوں میں ہے، اور وہ بھی مردوں میں، عورتوں میں بھی نہیں۔ عورت کو نبی نہیں بنایا، کیونکہ نبی کو ہر جگہ جانا پڑتا ہے، مارکیٹ میں ادھر ادھر پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب عورت ہر جگہ کہاں جائے گی؟ اس سے فتنہ ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ اس سے انتشار ہوگا۔ اب آج کل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عورتیں بھی پیدل حج کو نکل رہی ہیں، بالکل ناجائز اور حرام۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہوگی وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کرے گی، وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کرے گی۔ سفر کسے کہتے ہیں؟ 77 کلومیٹر، یا محتاط قول کے مطابق 82 کلومیٹر آدمی اگر جائے تو اس کو سفر شرعی بولتے ہیں۔ مکہ مدینہ کتنا دور ہے، وہ بھی اکیلے، عورت جا رہی ہے اور وہ لوگ بنا رہی ہے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیا کہہ سکتے ہیں، لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک عورت نکلی ہوئی ہے، سمجھ میں آئے، بالکل ناجائز اور حرام، اللہ پاک اس کو ہدایت دے۔ اب لوگ گاؤں گاؤں میں اس کا استقبال کر رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ مرد حضرات اس کے ساتھ چل رہے ہیں، خدا نخواستہ کوئی کیس بن گیا، کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تو یہاں پر یہ بات آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کچھ کھا ہی نہیں رہے، تو ان کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ لوگ کچھ گڑبڑیا لوگ تو نہیں ہیں، کیونکہ جو اس زمانے میں یہ بات تھی کہ جو چور وغیرہ ہوتے تھے وہ جس کے گھر میں جاتے کھاتے پیتے نہیں، کیونکہ کھا لیں گے، نمک کھا لیں گے تو پھر نمک حلالی کرنی پڑے گی، سمجھ میں آئی بات؟ ان کو تو چوری کرنا ہے، تو ان کو ڈر ہوا کہ یہ لوگ کیوں نہیں کھا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ کہیں کچھ ان کا ارادہ گڑبڑ تو نہیں ہے، اور میں تو اکیلا ہوں گھر میں، میرے ساتھی بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو فرشتوں نے محسوس کر لیا کہ یہ ڈر رہے ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہم تو قوم لوط کی طرف آئے ہیں عذاب نازل کرنے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے ساتھ میں خوشخبری بھی آپ کو دینی تھی، اس لیے آپ کے پاس بھی آ گئے ہیں۔ اب خوشخبری کیا تھی؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ،
اور ان کی بیوی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، بس وہ ہنس پڑی، وہ ہنسنے لگی، یعنی ہنس پڑی۔ کیوں ہنس پڑی؟ جب ہم نے خوشخبری سنائی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، سو ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی۔ جب فرشتوں نے اللہ کی طرف سے خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہے، اور اس بیٹے کو بھی بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہے، تو وہ بوڑھی عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بڑھیا تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، وہ ہنسنے لگی پردے میں پیچھے سے، بلکہ 26ویں پارے کے لاسٹ میں ہے فسقت وجہا، کہ انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ بھی مارا کہ ارے اب بچہ پیدا ہوگا اس بڑھاپے میں۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اور پھر کیسی خوشخبری کہ یہ بیٹا ہوگا، بیٹی نہیں ہوگی، بیٹا ہوگا، اور پھر بیٹا زندہ رہے گا، اس کو بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب علیہ السلام، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا ہیں۔ قالت یا ویلتا آلد وانا جوز هذا بالی شیخا، کہنے لگی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ہائے خاک پڑے، اب میں بچہ جنوں گی بڑھیا ہو کر، اور یہ میرے میاں ہے بالکل بوڑھے، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرے شوہر ہیں جو کہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، واقعی یہ بھی عجیب بات ہے۔ قرآن اللہ کی قدرت کو الگ الگ انداز میں بیان کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، ان کی بیوی بانج تھی، ان کو بھی خوشخبری اللہ نے دی، وہ بھی دعا مانگتے تھے کہ اللہ نیک صالح اولاد دے، نیک صالح اولاد دے، تو ان کی بیوی بانج تھی، پھر اللہ نے ان کی بیوی کو صحیح کر دیا، پھر یحییٰ علیہ السلام دے دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ان کو بھی اللہ نے خوشخبری دی کہ تم کو بھی بیٹا ہونے والا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا ہی نہیں، تو کیسے بچہ ہو جائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال ربک هو علی ہین، قال ربک هو علی ہین، کہ یہ تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے اللہ کے لیے، وہ اللہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے، کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ تو یہاں پر بھی وہی یہ تعجب کر رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتوں نے کہا کیا تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو، اور خصوصاً اس خاندان کے لوگوں، تم پر تو اللہ کی خاص رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اے خاندان والوں، تم نے اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بھی بڑھاپے میں ہوئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی، اور مکے کے اندر لق و دق جہاں کوئی حضرت انسان نہیں، وہاں پر پانی اللہ نے جاری کر دیا زمزم کی شکل میں۔ تو یہ سب قدرت اللہ کی دیکھنے کے باوجود تم ایسا تعجب کیوں کرتی ہو؟ اور پھر اللہ کیسا ہے، بڑی تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے میں اولاد ہونا اللہ کی مرضی ہے، تو اس میں کیا ٹینشن لینے کی بات ہے؟ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اور پھر اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام، پورا سلسلہ ہے نبیوں کا، بنی اسرائیل کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہاں بیان کی گئی۔ مہمان نوازی کے بھی اصول ضابطے بیان کیے گئے۔ مہمان نوازی میں یہ بھی بات آئی، دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ کو بڑھا نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی کھائیں آپ لوگ۔ تو اس میں ایک ادب یہ ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے سامنے کوئی چیز رکھے تو مہمان کو چاہیے کہ وہ فوراً لے کر کھانا شروع کر دے، یہ نہیں کہ انتظار کرتا رہے کہ بولیں گے تو لیں گے۔ ارے بھائی وہ لائے کس لیے، وہ لائے کس لیے؟ کھانا شروع کرو۔ میزبان لا کر رکھتا ہے اور مہمان کھانا شروع کر دے تو میزبان کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر مہمان جو ہے رکا ہوا ہے تو اب میزبان کو ٹینشن، وہ پھر بولنا پڑتا ہے کہ بھائی لیجئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو فوراً لے لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے میزبان کو یہ چاہیے کہ وہ نگرانی رکھے، بہت زیادہ نظر نہ جمائے کہ کیا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، اس سے بھی مہمان کو ٹینشن ہوتا ہے کہ یار ہمارے لقمے پر نظر ہے۔ ہشام بن عبد الملک نے دعوت کی تو ایک دیہاتی کھا رہا تھا،
تو اس کے لقمے میں بال تھا، بال. تو حضرت ہشام بن عبد الملک اس زمانے کا خلیفہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کے لقمے میں بال ہے، اس کو نکال دیجئے. اور دیہاتی غصہ ہو گیا، عجیب بات ہے، ہمارے لقمے پر نظر رکھتے ہو. اٹھ کے کھڑا ہو گیا، نہیں کھایا. تو اس سے ادب یہ نکلا، مطلب یہاں اسی آیت سے نگرانی رکھنی چاہیے، ایک دم نظر نہیں جما لینا چاہیے مہمان کے کھانے پر، کیا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، آپ تو یہ لیے ہی نہیں، آپ تو وہ لیے نہیں. ارے بھائی رکھ دو، جو لینا ہوگا لے لیں گے. اور یہ بھی ایک ادب ہے کہ مہمان کے حوالے کر دینا چاہیے کہ بھائی اپنی بشاشت سے آپ نکالیں، یہ نہیں کہ آپ میری طرف سے یہ کھائیے. اب دوسرا آ رہا ہے گھر کا بندہ، وہ کہہ رہا ہے میری طرف سے یہ کھائیے. بھائی سب کی طرف سے کھائیں گے لیکن پیٹ تو اس کا ہے، سب کا پیٹ تو لگا ہوا نہیں اس میں. تو اس لیے زبردستی نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ زبردستی کرتے، اب وہ بیچارہ اس کو نہیں جم رہا ہے، یا میٹھا نہیں کھاتا، یا مان لو کم کھاتا ہے، یا چکنا کم کھاتا، اب آپ نے خود نکال دیا اس کی پلیٹ میں، اب وہ زبردستی جو ہے اس کو ختم کر رہا ہے. تو یہ اکرام کہاں ہوا، یہ تو ٹینشن میں ڈالنا ہو گیا. تو یہ سب چیزیں ان آیتوں سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.